بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے یہ سوال کیا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس کلمے کے متعلق بد مذہب اعتراض کرتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو اس کلمے کی تعلیم دی تھی، تو اس کلمے کا کہنے والا کون ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے اگر کوئی یہ کلمہ کہتا ہے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی ہوش و حواس کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جگہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہے، یا جیسا کہ اشرف علی تھانوی کے ایک مرید نے اشرف علی تھانوی سے پوچھا تھا کہ میری زبان پر ایک تو خواب میں نے اس طرح کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، تو جب بیدار ہوا تو تب بھی میری زبان پر یہ کلمہ جاری تھا، تو اشرف علی تھانوی نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ تو اب چاہے کوئی ہوش و حواس کے اندر لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کہے یا ہوش و حواس کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کہے، ایسا کہنے والا اور اس کی تائید کرنے والا وہ بالکل کافر ہیں، مرتد ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، قطعاً وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اب یہاں پر جو وضاحت جس کی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کلمہ کو جو خواجہ صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ خواجہ صاحب نے اپنے ایک مرید کو تعلیم دی، اور یہ بالخصوص دیوبندی حضرات اس کو منسوب کرتے ہیں، تو یہ اس کو اپنے مولوی دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی کو کفر سے بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ان کے دفاع کے لیے اس کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جناب، اگر اشرف علی تھانوی کا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کی تائید کرنے کی وجہ سے کافر و مرتد ہے، تو پھر یہی کلمہ تو خواجہ صاحب نے بھی اپنے مرید کو تعلیم دیا ہے کہ تم یوں کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو جب اشرف علی تھانوی کافر ہے تو پھر خواجہ صاحب بھی کافر ہے۔ تو یہ اس طرح کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت کے نزدیک اس کلمے کو خواجہ صاحب کی طرف منسوب کرنا ہی غلط ہے، بالکل باطل اور بے بنیاد ہے، اور یہ ان جاہلوں کے الحاقات میں سے ہے کہ جنہوں نے بہت سارے واقعات کو کتب تصوف کے اندر گھڑ دیا ہے، انہوں نے الحاق کر دیا ہے، یہ ان جہلاء کے الحاق میں سے ہے، اور اس بات کو دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ دیوبندیوں کے پیشوا رشید احمد گنگوئی، مولوی رشید گنگوئی، وہ فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 107 پر لکھتا ہے کہ بزرگوں کی حکایات اکثر جہلاء نے غلط بنا دی ہیں، تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ بھی انہی غلط واقعات میں سے ہے جن کو جاہلوں نے گھڑا ہے، تو لہٰذا یہ خواجہ صاحب کی طرف منسوب کرنا ہی درست نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہم فرض کر لیں کہ یہ خواجہ صاحب نے جملہ استعمال کیا ہے، تب بھی خواجہ صاحب کا اس جملے کو استعمال کرنے میں اور اشرف علی تھانوی کے اس کلمے کو کہ اشرف لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اس کی تائید کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے، کیونکہ خواجہ صاحب کا واقعہ جو آپ نے مجھے ایک تحریر بھیجی ہے اس کے شروع میں بھی یہ درج ہے کہ خواجہ صاحب اس وقت ایک خاص حالت میں تھے، یعنی ایک حالت سکر میں تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھے، تو اس پر علماء کا اتفاق ہے، اولیاء کا اتفاق ہے کہ خاص حالت میں، حالت سکر میں ولی مکلف نہیں ہوتا، اس پر شریعت کا قلم نہیں چلتا، شریعت اس پر پکڑ نہیں فرماتی، جیسا کہ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کلمہ کہا تھا کہ انا الحق، تو اس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جناب یہ تو کہہ رہے ہیں انا الحق، اور اصل واقعہ یہ تھا کہ ان کو غیبانہ کوئی آواز آتی تھی کہ رب کی راہ میں زیادہ قربان ہونے کے لائق کون ہے، تو یہ کہتے تھے انا الحق، میں زیادہ حقدار ہوں، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ کہہ رہے ہیں انا الحق، کہ میں حق یعنی میں اللہ ہوں، تو اس بنیاد پر ان کو سولی چڑھا دیا گیا، کیونکہ انا الحق اگر کوئی کہے گا تو یہ تو کلمہ کفر ہے۔ مگر دیوبندی عالم رشید گنگوئی سے جب اس کے بارے میں سوال ہوا کہ جب یہ کہنا کہ انا الحق میں اللہ ہوں، میں حق ہوں، یہ کلمہ کفر ہے، تو پھر منصور حلاج تو کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو انہوں نے فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 107 پر یہ لکھا کہ منصور معذور تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ان پر کفر کا فتویٰ دینا بے جا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملفوظات شریف کے اندر بھی ہے کہ انہوں نے انا الحق نہیں کہا تھا، انا الاحق کہا تھا، تو ایک تعویل موجود تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ معذور تھے، چونکہ بے ہوش ہو گئے تھے، حالت سکر میں تھے، لہذا ان پر کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ تو اس عبارت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ولی کا خاص حالت میں ہونا، یعنی ہوش و حواس میں نہ ہونا،
ان کو معذور بنا دیتا ہے جن پر شریعت کی جانب سے ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوتی. تو لہٰذا اس فتوے کی روح سے بھی ثابت ہو گیا کہ خواجہ صاحب خاص حالت میں ہونے کی وجہ سے شرعاً معذور ہیں, ان پر کلمہ کفر جاری نہیں ہوگا. بلکہ خود اشرف علی تھانوی نے بھی اس کلمے کو کلمہ کفر تسلیم نہیں کیا. وہ اپنی کتاب السنۃ الجلیلہ کے اندر لکھتے ہیں کہ کلمہ کفر جب ہے کہ وہ مؤول نہ ہو, اور اگر اس کے اندر تعویل ہو سکتی ہو کہ رسول سے مراد لغوی معنی ہو, تو ایسی صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس معنی یہ تعویل کر لیں کہ چشتی اللہ تعالیٰ کا پیغام رسا اور احکام کی تبلیغ کرنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے, تو لہٰذا کہتے ہیں پھر یہ کلمہ کفر نہیں رہتا, پھر یہ اس کو کلمہ کفر تسلیم نہیں کرتے. اچھا, پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ جناب آخر مصلحت ہی کیا تھی, یہ کلمہ یہ کیوں کہا کہ یہ جناب اپنے مرید کو کہ آپ مرید میں بعد میں کروں گا, پہلے آپ یہ کلمہ پڑھو. تو کہا یہ جو اس کے اندر مصلحت وہ امتحان لینا تھا, وہ اس طرح کہ اگر تو وہ پختہ عقیدے والا ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ جناب خواجہ صاحب خلاف شریعت حکم دے رہے ہیں تو وہ بھاگ جائے گا. اگر وہ پختہ عقیدے والا ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ خواجہ صاحب مجھے خلاف شرع حکم نہیں دے رہے, بلکہ وہ اس کے اندر کچھ تعویل کرے گا, اور اگر پختہ عقیدہ نہ ہوا تو وہ خود ہی بھاگ جائے گا. یہ اشرف علی تھانوی نے, خود دیوبندی مولوی نے اس کے اندر یہ تعویل کی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ خود اشرف علی تھانوی کے جو جس کلمے کے بارے میں بحث کی جاتی ہے اشرف علی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, اس کو علماء اہل سنت نے بھی کفر قرار دیا ہے اور علماء دیوبند نے بھی اس کو کفر قرار دیا ہے. جیسا کہ دیوبندی عالم مولوی سعید احمد اکبر آبادی وہ جو ہے لکھتے ہیں کہ معاملات میں تعویل و توجیہ اور اغماس و مصاحمت کرنے کی مولانا میں جو خو تھی اس کا اندازہ اس واقعے سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی مرید نے مولانا کو لکھا کہ میں نے رات میں خواب دیکھا کہ میں ہر چند کلمہ تشہد صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور ہر بار ہوتا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے. اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے, شیطان کا فریب ہے, نفس کا دھوکہ ہے, تم فوراً توبہ کرو اور استغفار پڑھو. لیکن مولانا تھانوی صرف یہ فرما کر بات آئی گئی کر دیتے ہیں کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے, اور یہ سب اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے. یہ ماہنامہ برہان دہلی شمارہ فروری 1952 کے صفحہ نمبر 107 پر یہ واقعہ تحریر ہے, جس کو خود دیوبندی مولوی کہتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے. تو اب اس سارے آپ کے جو سوال کا جواب تھا اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ جو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ جو خواجہ صاحب کی طرف منسوب کیا جاتا ہے, اولاً تو یہ انتسابی درست نہیں ہے, بے بنیاد ہے, یہ جاہلوں نے منسوب کر دیا, اور اگر بالفرض ہم اس کو مان لیں کہ واقعی خواجہ صاحب نے فرمایا ہے تو وہ اس وقت ایک خاص حالت میں تھے, اور خاص حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ شرعاً معذور ہیں اور شرعی گرفت سے وہ محفوظ ہیں. اور اگر اب کوئی یہ کہتا ہے, وہ چاہے عالم ہے وہ ولی ہے, خاص حالت میں نہیں ہے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, یا کوئی یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, یا اس کی تائید کرتا ہے یا اس جیسے کلمات کی کوئی تائید کرتا ہے, تو شریعت کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے, وہ مرتد ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. واللہ اعلم ورسولہ اعلم.